کہ تو بیان کرے ان کے لیے جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے قوم ایماندار کے لیے۔ مولانا واللہ انزلہ دلیل توحید مولانا نمبر 6۔ باقی ایک دلیل آپ کو قرض رہ گئی، 7 دلائل تھے سورۃ النحل میں۔ اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی اور آباد کرتا ہے اسے زمین کو۔ مولانا حیات انسان کی یہ ہے کہ اس میں روح آ جائے، اور حیات زمین کی یہ ہے کہ اس میں سکت پیدا ہو جائے انگوریوں کے زمانے کی، یعنی پانی۔ ہماری حیات روح اور زمین کی حیات پانی۔ زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد غیر آباد ہونے کے، اس کے اندر نشانی ہے راستے کو سننے والی کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں عبرت ہے، واز ہے۔ دیکھو مولانا، بھینس دروازے پہ کھڑی ہے، اس کو کتری برسین اور فلاں گھاس بھوسا کھل بنولا کھل سرسوں وغیرہ کھلاتا ہے۔ رات کو بھینس بھی بیٹھی ہے اور مالک بھی سویا ہوا ہے۔ قدرت کی منانی سے اس کے میدے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دلوتا ہے، دلو کر راب بنا دیتا ہے۔ جس طرح یہ مل ہے نا، راب بناتے ہیں، راب بن جاتا ہے، گھاس بھی، بھوسا بھی، کھل بھی، پانی بھی، سب۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ہاؤس سے، میدے کے ہاؤس سے 4 بیراجیں نکالتا ہے۔ ایک نہر میں پیشاب، ایک نہر میں خون، ایک نہر میں دودھ اور ایک نہر میں پیشاب۔ من بین فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کی قدرت ہے، 4 بیراجیں، 4 کنالیں، 4 نہریں نکلتی ہیں ہر جانور کے میدے سے۔ پاک ہے اللہ کے بھینس کے پیٹ میں بھی نہریں اور شہد کی مکھی کے پیٹ میں بھی نہر۔ آخر پخانا کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے، اور موم آتی ہے، شہد آتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹی میں سے من بین فرث، گوبر اور خون کے درمیان، لبن خالصا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، آہستگی سے، آرام سے اترنے والا پینے والوں کے لیے گلے سے۔ ومن ثمرات النخیل، اور پھل کھجوروں کے، انگوروں کے بناتے ہو تم ان سے سقرات، شراب اور رزق حسن۔ بے شک اس کے اندر لآیۃ لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے نشان ہے۔ وَأَوْحَىٰ لِلنَّحْلِ، وہی کیا تیرے رب نے نحل کی طرف۔ یہ سورۃ نحل ہے نا بابا، یہ کہ پکڑ پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے، اور اس سے چھتیں چڑھاتے ہیں، کٹیاں چڑھاتے ہیں انگوروں کی، اور پھر کھا ہر قسم کے میوے۔ چل رشتے رب اپنے کے زوڑا مسخر کیا ہوئے یا مسخر ہونے والی، یخرج من بطونها، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے شراب، پانی میٹھا، مختلف الوانہ، مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس، شہد کی بکھی، کہیں سے پھول کی خوشبو سینگتی ہے، کہیں سے کوئی شبنم کا قطرہ پیتی ہے۔ پہاڑوں میں، درختوں پر، اور جہاں پتی چڑھاتے ہیں، چھت چڑھاتے ہیں انگور کی، وہاں پہاڑوں میں بڑی بڑی
شہد بنتی ہے، کئی کئی من ایک چھاتا۔ تعبت شر لکھا ہے کتابوں میں، بڑا بہادر تھا عرب کا، تو لوگ پہاڑوں میں اپنے اپنے علاقے میں شہد کی بکھی کو دکھاتے تھے اور وہاں وہ چھاتا بناتی، تو ایک بہت بڑی شہد اس نے جا کر چوری اتاری، مشق بھری، ایک یا دو، اتنے میں پرلی طرف سے مالک آ گیا، اس نے ایسا کیا پہاڑ کی دوسری طرف رپٹن بنائی، شہد کو ڈول دیا تو نیچے تک اترتی گئی، مشق کو سینے پہ باندھ کر اتر گیا دوسری طرف سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شہد کتنا ہوگی، کئی کئی من، 10 من بھی، اور چھاتا جو ہے ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں لے آئیں کہ ٹہنی کیوں نہیں ٹوٹ کی درخت کی بابا، من شجر بھی ہے، جبال بھی ہے نا، جبلوں میں وہ ہوتی ہے، درختوں پر بھی اور چھتوں پر بھی شہد۔ ان کا بڑا جو ہے اس کا نام ہے ان کا صدر یعقوب، یہ عین سین واب، یعقوب ان کا صدر ہے، ان کی زیر صدارت یہ ساری شہد چلتی ہے، جس طرف وہ رخ کرتا ہے ساری شہد ادھر چلتی ہے۔ تو ان میں بھی اللہ تعالی نے سرکاری نظام، نظم و نسق بنایا ہے۔ اتفاق کی برکت ہے کہ ان کے پیٹ سے شہد نکلتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ بس کھا ہر قسم کے میوے، چل اللہ کے راستے جو نرم ہیں اور مسخر ہیں، یخرج من بطونہا، نکلتی ہے اس کے شراب، مختلف ہیں اس کے رنگ، چیر تھاپن کی شہد اس کا رنگ جدا، اور اسود کا تک بنگھر کی شہد کا رنگ، ایک کا رنگ شاہی میل ہوتا ہے، ایک کا رنگ سفیدی میل ہوتا ہے، موسم موسم کی شہد ہے۔ مختلف ملوانہ فیہ شفاء للناس۔ سوال ہوتا ہے کہ صحراوی آدمی، سوداوی آدمی اگر شہد کھاوے تو اس کو تو ٹائیفائڈ ہو جائے، بہت گرم ہے۔ روح المانی نے اس کا جواب دیا ہے کہ شفاء للناس جو ہے یہ کہاں ہے کہ شہد کو کھاؤ، ٹھیک ہے، اور شیر بنا کر شہد ملاؤ، میری شفائی شفا، صرف شہد کھاؤ، بلغمی مزاج والا کھائے، اور کشیر میں ٹھنڈے پانی میں برف ملا کر صحراوی آدمی، سوداوی آدمی کھاوے، تو شفا تو پھر جملہ ہے نا اس میں، تو یہ شفاء للناس، بے شک ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے فکر والی قوم کے لیے۔ اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر مارتا ہے تم کو، تم میں سے وہ جو رد کیے جاتے ہیں رزیل عمر کی طرف، یعنی وہ بالکل دور ہے تاکہ نہ جانے بعد علم کے کچھ۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، قادر ہے، عزیز الملت۔ 30 سال تک آدمی بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں سن نمو، طب کے لحاظ سے سن نمو، بڑھوتی کا سن۔ 30 سے 40 سال تک یہ ہے سن وقوف، ٹھہر جاتا ہے، پکتے ہیں اس کے عضو۔ 40 سے 60 سال تک سن کہولت، یعنی ڈھلتا ہے آدمی صحت میں، شعوری غیر شعوری طور اس کی صحت کم ہوتی ہے، اور 60 سال سے اوپر 80 سال تک سن شیخوخت، بڑھاپے کی عمر، 80 سال سے اوپر ارذل العمر۔
کمزور قسم کی زندگی، سامنے نبوت، سامنے حقوق، سامنے قبولت، سامنے شیخوخت گزرا. اب ارذل العمر میں وہ توبہ 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 اس کی زبان پہ ہوتی ہے. نہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگزانن شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے نیکی جوانی میں، اور بڑھاپے میں توبہ توبہ کرنا وہ تو بھیڑیا بھی قائم ہو جاتا ہے جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں. میل نمازت بجوانی نبودو، میل نمازت بجوانی نبودو، پشت دوتا کردہ تقیری چسودو. کوئی اللہ والا کہتا ہے کہ نماز کی محبت تجھے جوانی میں نہیں تھی، اب جب کوزہ پشت ہو گیا، اب جب کوزہ پشت ہو گیا، ٹیڑھا قد ہو گیا، تو اب رکوع سجود کرنے لگا. پہلے نمازت بجوانی نبودو، پشت دوتا کردہ تقیری چسودو. جوانی میں نیکی، جوانی میں توبہ، جوانی میں عفت، جوانی میں پاک کامی، یہ شیوہ انبیاء ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پر رزق میں. ایک آدمی کا 100 مربع ہے اور ایک آدمی کی 5 مرلے زمین بھی نہیں. پس نہیں وہ لوگ جو فضیلت دی گئے رد کرنے والے اپنے رزق کو اوپر ان کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، وہ برابر ہو جائیں اس کے اندر. کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ 100 مربع ہے مگر جو اس کا نوکر ہے اس کو 1 مربع بھی نہیں دے دیتا، تو چلو بھائی تو تکڑا کر. نہیں، وہ جانوروں کی گوبر صاف کرتا رہے، وہ جنگل میں جانور ریوٹ کراتا رہے. اللہ نے فرمایا ظالمو، تم تو ایسا نہیں کرتے کہ اپنے ماتحت کو اپنی چیز کا مالک بنا دو، اور میرے خدا کے متعلق کیسا تصور کرتے ہو کہ اس نے بزرگان دین کو دے دیا ہے اختیار، بزرگان دین کو اختیار دے دیا ہے. پھٹے منہ تمہارا بزرگ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دوسری بات، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی اور بنایا تمہارے من ازواجکم اپنی بیوی تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے، وحفظتاً پوتے، ورزقکم من الطیبات رزق دیا تم کو طیبات سے، افبالباطل یؤمنون باطل پر ایمان کے شرک کرتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہو. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بیٹے پوتے اللہ نے دیے، اور اس کے اندر سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ باپ مرا بیٹا وارث ہوا، بیٹا مرا پوتا وارث ہوا. میں خدا تو ہمیشہ زندہ ہوں، میرے وارث کہاں سے نکل آئے؟ میں خدا تو ہمیشہ زندہ ہوں. ہمیشہ زندہ رہنے والا کا ترکہ کیا؟ مرے تو ترکہ بنے، مرے تو ورثہ بنے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویعبدون من دون اللہ، بندگی کرتے ہیں اللہ کے سواء موسموں کی جو نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمان زمین سے کچھ، ولا یستطیعون طاقت میں ہے ان کے. بس نہ مارو اللہ کے لیے کہاوتیں، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ مثال سناتا ہے، مارتا ہے اللہ تعالیٰ کہاوت بندے مملوک کی، نہیں قادر کسی چیز پر. اور وہ آدمی جس کو رزق دیا ہے ہم نے رزق حسن، وہ خرچ کرتا ہے اس سے چھپے چھپے اور ظاہر. کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ. مولانا دو آدمی ہیں، ایک مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں،
اور ایک کو رزق دیا جو رات دن خرچ کرتا ہے، تو اس کو معبود حق اور معبود باطل کی مثال بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ کے مالک نہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو مالک مختار کے مقابلے میں بنا دیا۔ الحمدللہ ساری خوبیاں اللہ کے ہیں، بلکہ اکثر اس کے نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، معبود حق اور معبود باطل کی مثال اللہ نے پہلے سنا دی۔ اب بندہ موحد اور بندہ مشرک ان کی مثال سناتا ہے۔ دوسری مثال پہلی معبود کی تھی، اب عابد کی۔ مارتا ہے اللہ تعالیٰ کہا وقت دو جوانوں کی، ایک ان کا گنگا ہے، نہیں قادر کسی چیز پر، وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر، جدھر متوجہ ہوتا ہے نہیں لے آتا خیر کو، کیا برابر ہے وہ جو حکم کرتا ہے ساتھ عدل کے، وہ والا صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کافر بندہ یہ گنگا ہے، خدا کی تعریف نہیں کرتا، توحید بیان نہیں کرتا، اور اللہ کا پیغمبر عالم حق یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت بیان کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پہلی مثال میں تھا کہ معبود حق اور معبود باطل برابر نہیں، دوسری مثال میں یہ ہے کہ حق پرست اور مشرک برابر نہیں۔ کہ فٹ کرو گے نا ان مثالوں کو جب کام چلے گا، مگر فٹنگ کرنا تمہارے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاؤ گے، کہو گے یار استاد تو کسی طرح فٹ کرتے تھے، مگر وہ فٹنگ کرتے رہے، ہم داڑھی کو سنبھالتے رہے کہ کہیں چلی تو نہیں گئی، تو داڑھی کی کٹول بھی کرو، کیونکہ یہ بھی اپنی ہے نا، تو پرائی تو نہیں، مگر یہ ہے کہ پہلے طبیعت کی کٹول کرو کہ بھئی یہ مثالیں جو ہیں، یہ کہاوتیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون لعلهم يعقلون، عقل مندوں کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر ان مثالوں سے وہ سمجھ نہیں سکتا تو پھر داڑھی ٹٹولنے کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جوانوں کی، ایک ان کا گنگا ہے نہیں قادر کسی چیز پر، وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر، جدھر جاتا ہے متوجہ ہوتا ہے نہیں لیا نہیں آتا خیر کو، کیا یہ برابر ہے اور جو امر کرتا ہے عدل کا، والا صراط مستقیم۔ اچھا للہ غیب السماوات والارض، زمین آسمان کا غیب اللہ کے قبضے میں ہے، وما امر الساعۃ، نہیں معاملہ ساتھ کا، الا کلمح البصر، مگر چھپکنے آنکھ کے، اور وہ اقرب یا اس سے زیادہ قریب، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دلیل توحید اپنی نمبر 7، قرضہ آپ کا چکاؤں تو 7 دلائل توحید کے ہیں۔ اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، نہیں جانتے تھے تم کچھ، جب باہر نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے تو ننگا ننگ گڑنگا ہے، ننگا، اور پھر بھوکھا، ننگا بھی بھوکھا بھی، اور پھر روتا ہے، منہ گندا کرتا ہے، نگاہ کام نہیں کرتی، زبان کام نہیں کرتی، ٹانگیں کام نہیں کرتی، ہاتھ کام نہیں کرتے، بالکل ایک گلے کا ڈلا ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس حضرت انسان کو، اپنی ماضی کو دیکھنا چاہیے۔ ننگے کو دوسروں میں کپڑا پہنایا، بھوکھے کو دوسروں میں غذا دی، اس لوہے لنگڑے کو پکڑ کر زمین پر دوسروں میں چلایا۔ آج یہ رستم زمان پھرتا ہے، ہم تو من جیگرے گئے، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔
دیکھ تو صحیح اپنی ماضی کو، بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے ریگتا پھرتا تھا اپنے گھر کے صحن میں، اور ٹٹی بھی نکل جاتی تھی، پیشاب بھی نکل جاتا تھا، ٹٹی پیشاب میں لکھڑا ہوا رو رہا ہے، ماں نے آ کر صاف کیا اور دھویا۔ ارے بے شرم انسان، تجھے شرم آنی چاہیے، ایسے کبھی خدا کے ساتھ تو کہاوتیں مثالیں دیتا ہے، تو نے یہ سارا زمانہ دیکھا۔ عقل کے دیکھو مولانا 3 درجے ہیں۔ علماء کرام جب پیدا ہوتا ہے تو عقل حیولانی، اور جب 3-4 سال کا ہوتا ہے تو عقل مستفیض فیض حاصل کرتا ہے، اماں ابا اللہ، عقل مستفیض۔ اور تیسرا عقل جو ہے وہ سمجھنے والا عقل مستفیض سے آگے، عقل ملکہ، اپنا اس کا عقل کام کرتا ہے۔ تو عقل حیولانی جس پہ گزرے، عقل مستفیض گزرے، اور پھر عقل ملکہ گزرے، پھٹے منہ تیرا جناب حضرت انسان جب عقل بالملکہ آیا تو تو نے یہی سمجھا کہ یہ مرے ہوئے لوگ قبروں والے خدا کے بھائی والا ہے۔ عقل ملکے سے تو نے یہی سمجھا، تیرے ملکے نے یہی کام کیا، نہ تو نے اپنی ماضی کو دیکھا، نہ ہر انسان کی ماضی کو، خدا کے بھائی وال بنانے لگا، اور تو نے سمجھا کہ یہ اللہ کے آسمان کے پیر پاوے ہیں، یہ بزرگ ہیں، جب بھی تو آسمان اوپر کھڑا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان گر جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے، تم نہیں جانتے تھے کچھ، کیا تمہارے لیے سما کو، بصر کو اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا نہیں دیکھتے طرف پرندوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ آسمان میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں بند کرتا ان کو سزا میں سوائے اللہ کے، بے شک اس کے اندر آیات ہیں وقت قوم کو یؤمنون، یہ ماننے والی قوم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبوتر کو اڑتا ہوا دیکھو، سب مکانوں کے اوپر اٹھتے ہیں، ایک تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، باقی سارے اس کے مقتدی ہوتے ہیں، جدھر کو وہ موڈ اپنی کرتا ہے سارے اس کے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو مولانا اللہ نے ان میں سکت رکھی ہے۔ جن میرے پیر جو تھے وہ تو اڑتے تھے، اٹھتے ہوا پہ گرتے اڑتے ہوں پیر جی، اٹھتے ہوا پہ گرتے اڑتے ہوں پیر جی، گھستے ہوں آگ میں تو جلتا نہ بال بھی، دریا کو تیرتے ہوں ترپا نہ ہو کبھی، سنت کے در خلاف ہے سمجھو اسے کبھی، سنت کے در خلاف ہے سمجھو اسے کبھی۔ اڑنے والا تو کبو بھی ہے، کتنا مرید ہے کبے کے، آگ کے کیڑے بھی ہیں، آگ میں گھستے رہتے ہیں، دریا پر مینڈکیاں تیرتی ہیں، کیا وہ پیر ہیں؟ پانی پر تیرنے والا پیر نہیں، ہوا میں اڑنے والا پیر نہیں، آگ میں گھسنے والا پیر نہیں۔ پیر وہ ہے جو متبع محبوب رب قدیر ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والا، خدا کی توحید جس کے دل میں ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اس کے اندر ایماندار لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون بنایا، اور کیا تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، ایک ہوتے ہیں تمبو بناتے ہیں، تستخفون، ہلکا پاتے ہو ان کو، جس دن تم کوچ کرتے ہو اور جس دن تم اقامت کرتے ہو، ومن اصوافها، ان کی سوف، اوبارها، اوبار وبر کی جمع ہے، وبر مولانا اونٹ کے بعد، اور سوف بھیڑ دمبے کے بعد، وہ اشارها بکری کے بعد، اساسن سامان، و متان للہین، اور سامان ایک وقت تک۔ مولانا بارش تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہو، بوندا باندی، ہوا تھوڑی تھوڑی شمال کی چل رہی ہو، اور آپ حجرے سے باہر نکلیں،
پیشاب وغیرہ کر کے ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ کمرہ نہ ہوتا اور رات یہاں باہر صحن میں گزارنی پڑتی پھر پتہ چلتا کہ گھر کو اللہ نے کیسا سکون بنایا. دروازے کے اندر گھسا نہیں، ہوا بھی بند، بارش بھی بند، ٹھنڈک بھی ختم. اس وقت یاد آتا ہے کہ او ہو اللہ کا کتنی انعام ہے کہ ہمیں کوٹھا چھپری رہنے سہنے کے لیے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے درختوں کے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، پہاڑوں میں غاریں، وجعل لکم سرابیلا، بنائے تمہارے پوش، تقی کو ملحرہ خود زرے پہنتے ہو، گرمی سے بھی بچاتے ہیں کپڑے، اور سرابیل تقیکم باسکم کہ میدان جنگ میں تمہیں تلوار نہیں لگتی، تیر نہیں اثر کرتا. لباس ہیں، وہ بھی لباس وہ بھی لباس ہو. کذالک اسی طرح تمام کرتا ہے نعمتیں اپنی علیکم اوپر تمہارے، لعلکم تاخرون، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلمون مانو، اسلام لے آؤ. ان تولوا، اگر مڑ جائیں یا مڑ جاؤ، فإنما علیک البلاغ المبین، تیرے اوپر بلاغ مبین ہے. یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ جو ہیں جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، والانکار کرتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں ان کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر ان کے کافر ہیں. اللہ صفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سورۃ بنی اسرائیل کا ربط سورۃ نحل سے. آپ کو بتاؤں گا جب سورۃ ختم ہو جائے سورۃ نحل. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اکثر ان کے منکر ہیں. یعرفون نعمت اللہ کا تعلق اگر قریش مکہ سے کیا جائے تو دو طرح مطلب ہوگا، واللہ اعلم بالصواب. ایک یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، پھر اس نعمت کا انکار کرتے ہیں. دوسری طرح یہ کہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، یعنی قرآن پاک کو عربی زبان ہے اور انہی کی لغت میں ہے، اس کے دلائل پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. موضع القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر قرآن کا پند و نصیحت مانتے ہیں. ماننا جاننے کے بعد ہوتا ہے. کافر قرآن کا پند و نصیحت مانتے ہیں لیکن بتوں کی تردید نہ مانتے اور کہتے کتنا بدلدار ہم مان لیں گے. اور آیات
وحدانیت ان کے بھی وہ قائل تھے۔ ابو جہل ایک دفعہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ارفض ذکر آلہتنا، یہ خازن نے لکھا ہے،